ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. اس وقت اسلام آباد میں جس شہر سے میں پروگرام کر رہا ہوں، پیناما کی ہنگامہ خیز ہیئرنگ ہو رہی ہے. روز نئی سے نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور دو شخصیات ایسی ہیں جو بڑے جذبات سے اور بڑے پیشن سے ریگولرلی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں اور اس مقدمے کے اندر اپنا انٹرسٹ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنا انٹرسٹ برقرار رکھا ہوا ہے. ان میں ایک تو تھے عمران خان صاحب، جن کا کل انٹرویو آپ نے دیکھا اور میں نے ان سے سوال پوچھا تھا، اور دوسرے ہمارے مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو. شیخ صاحب بہت انٹرسٹ ہے آپ کا، روز جا رہے ہیں تیار ہو کے اتنی باقاعدگی سے، تو یا مسجد گئے ہوں گے یا آپ کورٹ جا رہے ہیں اس مقدمے میں؟ کورٹ جانا چاہیے نا، کیس لڑ رہے ہیں. پہلی دفعہ نئے وکیل ہیں. جب آدمی نیا وکیل بنتا ہے تو اوپر تو ویسے اللہ وکیل ہے، نیچے ہم کیس لڑ رہے ہیں. اور ہوپ فلی کیس اللہ نے یہ کیس نکالا ہے، اللہ ہی اس کیس کو سیدھے راستے پہ لے جا رہا ہے اور اللہ ہی ان سے غلطیاں کرا رہا ہے. اور اللہ کو منظور ہوا تو کرپشن کا تابوت نکلے گا یہاں سے. شیخ صاحب میں اس سے پہلے کیس کے اوپر آؤں، جو چیزیں باہر نکل رہی ہیں دوسرے وکیل کی طرف سے، نواز شریف صاحب سے میں ہمیشہ آپ سے پوچھتا ہوں، آج سعد رفیق صاحب کی میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ذاتی رنجش ہے آپ کو. وہ انہوں نے تو لفظ بڑا ڈیروگیٹری اس کے وہ یوز نہیں کرنا چاہ رہا، آپ بڑے پاکستان کے اہم ترین سیاستدان ہیں، کہ جی آپ وہ یہ نہیں ہوا تو اس لیے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے جو سعد رفیق صاحب فرما رہے ہیں، ذاتی وجہ ہے کہ انہوں نے ٹکٹ شکٹ نہیں دیا، ساتھ نہیں ملایا آپ کو، آپ چاہتے تھے تو آپ اتنے شد و مت سے خلاف ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ کی شان ہوتی ہے نا کہ بعض لوگ خانہ نمبر 2 سے 3 5 سے خانہ نمبر میں 1 آ جاتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے کہ چودھری ظہور اللہ جن گھروں میں زکوٰۃ بھیجتے تھے ان میں ان کا گھر شامل تھا. کن کا؟ خواجہ سعد رفیق صاحب کا. کوئی اچھی بات تو نہیں، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، انہوں نے کوئی زبان استعمال ایسی کی، میں نے مجبوراً آج ڈسکلوز کیا کیونکہ میرے پاس وہ لسٹ ہوتی تھی. اور یہ کانسٹیٹیوشن 1، یہ جو مینار ٹاور ہے اس کا کیس بھی ہے اور پیراگون کا بھی ہے. ذرا کوئی کنارے لگنے دیں، یہ چھوٹے لوگ آ گئے ہیں. اس سیاست کا سانحہ یہ ہے کہ چھوٹے لوگ بڑی باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں. اور نواز شریف صاحب سے میری ذاتی کوئی لڑائی نہیں جی، بالکل کوئی لڑائی نہیں ہے. اور جب نواز شریف صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، میں جھوٹ نہیں بولتا، اگر قوم کو میری بات پہ یقین ہے، چوئی نثار صاحب نے جب رابطہ کیا مجھ سے تو میں عمران خان کے ساتھ زبان دے چکا تھا. اور رابطہ آپ سے کیا تھا انہوں نے؟ جی کیا تھا، اور میں عمران خان صاحب کو زبان دے چکا تھا. اور چند دنوں بعد عمران خان کے جلسے کی تاریخ بھی طے تھی، اور ان کا خیال تھا کہ میں ہسپتال میں داخل ہو جاؤں جس طرح وہ منان وغیرہ کے ساتھ فوجی دور میں کرتے تھے. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے عمران خان کو زبان دے دی ہے، میں جیتوں یا ہاروں پنڈی میں اس کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے. اتنا سارا کیس تھا. بس کبھی رابطہ نہیں ہوا آپ کا میاں صاحب کا آفٹر بیکمنگ پرائم نہیں، منسٹر؟ دھرنے میں میاں صاحب کا تو نہیں ہوا، ان کے کچھ لوگوں کا ہوا. تو عمر کے اس حصے میں منہ کالا کرنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے نا جی. اچھا. اور جس بندے کی نہ اولاد ہو، نہ کوئی آگے ہو، نہ کوئی پیچھے ہو، تابوت کندھے پہ رکھ کے سیاست کرتا ہو، اس کو کیا لالچ ہوگی؟ اس کو کیا ڈرائیں گے یہ لوگ؟ یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ جو بول رہے ہیں جی، یہ عابد شیر علی ٹائپ کے اور خواجہ سعد رفیق. عابد صاحب تو نہیں بولے، خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق صاحب. خواجہ آصف صاحب اور سعد رفیق صاحب دونوں بڑے باپ کے چھوٹے بیٹے ہیں. بڑے باپوں نے غربت میں اپنی عزت اور نام کمایا اور عزت پائی. انہوں نے نہ نام کمایا نہ عزت پائی، دولت بنائی. دولت تو نواز شریف بھی بنا رہے ہیں. اگر عزت دولت سے ہوتی تو راکا فیلر کے پاس بڑی دولت ہوتی جی، بڑی عزت ہوتی. کرسٹائن کیلر کی بڑی عزت ہوتی، ڈونلڈ رابرٹ کی بڑی عزت ہوتی. عزت وہ ہوتی ہے جو دل کے اندر ہو. میں 6-7 دفعہ وزیر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہڈی نہیں پڑی. میں خود دہرا دیتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. میں اگر وزیر بننے کی لالچ رکھتا ہوتا نا تو یہ میرے ناخن میں تھی یہ ساری چیزیں. میں بڑا بول نہیں بنتا. میں نے 3 دفعہ نواز شریف صاحب کو اس حلقے سے ہرایا ہے. 1 دفعہ ہارا بھی ہوں ان سے، پنڈی کے حلقے سے. پنڈی کے حلقے سے. اب بھی میں انشاءاللہ 55-56 سے ان کو ہراؤں گا. اور جگہوں سے بھی عوامی مسلم لیگ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اپنا حصہ لے گی، جتنا حصہ بقدر جسا ہمیں ملا. اور میں نواز شریف صاحب کو اس کیس میں، اگر یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہائیسٹ لیول کے ججز ہیں، یہ پاکستان کے چوٹی کے لائر رہے ہیں، انہی میں سے مستقبل کے چیف جسٹس بننے ہیں، انہی میں سے مستقبل کے چیف جسٹس بننے ہیں 5 میں سے.
5 پاکستان کے اگر ہم ہارے پھر بھی مانیں گے، لیکن میں نے جو سپریم کورٹ میں کہا کہ 164 کے بیان پر میرے شہر میں لوگ پھانسی لگے ہیں، سختہ طاری ہو گیا وہاں پہ. دیکھیں یہ 66 کہہ رہے ہیں کہ نواز، وہ جو پارلیمنٹ میں پریولیج ہے ہر ایم این اے کو. بڑا افسوس ہے 62 اور 63 میں انہوں نے 18ویں ترمیم امینڈمنٹ کی، 5 جگہ پہ ایم این اے اپنی آزادی سے ووٹ نہیں دے سکتا، بل پہ نہیں دے سکتا، بجٹ پہ نہیں دے سکتا، اور 4 چیزوں پہ بھی. اگر پارلیمانی پارٹی کے ایم این اے اپنی پارٹی لیڈر کی حکم عدولی کر کے ووٹ دے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اب تو یہ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن 66 میں یہ انہوں نے جمع ہے جناب، جو کہ کرے نواز شریف یہ تو کہتے تھے جناب ہماری کتاب شفاف، سورج کی روشنی، صبح کا اجالا، چاند کی کرنیں اور ہرنی جیسے ہماری آنکھیں اور شفاف بدن، پاک صاف کتاب. کہاں گئی جی؟ وہ چوروں کے استبل میں پکڑے گئے ہیں. ایک بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے، 20 کروڑ لوگوں میں کہہ رہا ہوں، ایک بندہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جو کہے کہ پیناما لیکس غلط ہے، سوائے نواز شریف اور اس کے 5 مراسی، گینگ آف 5. اور یہ بڑے لوگ اسی طرح استعمال کرتے ہیں. شیخ صاحب جو اینٹی کرپشن کی اتنی بڑی کانفرنس ہے اس میں میاں صاحب کو انوائٹ کیا گیا. اگر اتنا ہی برا پوزیشن ہوتی پاکستان کے پرائم منسٹر کی تو وہاں کو انوائٹ کرتے. اینٹی کرپشن پہ لیکچر دینا انہوں نے پوری دنیا کو جا. یورپ والے بعض لوگ اس طرح بھی ذلیل کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی ان کا سٹائل ہے، یہ بھی ان کا سٹائل ہے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں عقل مند لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارے شہر میں جب ختم نبوت کی تاریخ تھی تو مولانا عارف اللہ اور مولانا غلام اللہ عین وان کی بڑی لڑائی تھی. جو ذہین لوگ تھے نا، یہ آپس میں نہ نماز پڑھتے تھے نہ درود سلام کی روز ہوتے تھے. انہوں نے عارف اللہ شاہ قادری کو آگے کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک جائے گا کام. اچھا، یہ ٹھیک کام گیا بڑا زبردست. یورپ والوں کو بتایا کہ ایشیا میں اس قسم کے لیڈر ہے، گنگور تیلی قسم کے اور 2 نمبر کے، اور یہ کرپشن میں، اور ان کے نام کیا کوالٹی ان میں ہے یار، سوائے اس کے کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. جی بڑی بات ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں. شیخ صاحب آپ کو بھی تو لوگ ووٹ دیتے ہیں نا، آپ جیتے ہیں وہاں سے. دیکھیں ہم تو موت کے منہ سے جیتے ہیں، لاشیں گھر آ کے جیتے ہیں. ہماری حویلی میں پنجاب کا واحد گھر ہے جس کو خالی کرانے پہ در پہ ہیں جن کے 5 شہیدوں کی تصویریں لگی ہیں. پنجاب کے کسی لیڈر پہ کسی بکری نے خون نہیں پھینکا. یہ عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید ہے جس کی گھر کی چوکٹ پہ 4 شہیدوں کی 5 لگی ہے جو اسی محلے میں. نواز شریف صاحب بھی جلا وطنی کا کٹھن مرحلہ گزار کے واپس آئے نا، سالڈ ہو کے آئے، کندن بن گئے وہاں سے. آزمائش تو ان کی بھی کافی تھی، ان کی فیملی در بدر ہو گئی، ان کا بزنس بند ہو گیا، ان کی اتفاق فاؤنڈری سیل ہو گئی، ان کے اثاثے ضبط ہو گئے. جس طرح اگر آپ نے برا وقت آپ کہہ رہے ہیں دیکھا تو انہوں نے بہت برا وقت دیکھا ہے. نواز شریف صاحب نے کوئی برا وقت نہیں دیکھا. جلا وطنی یہ معافی نامہ لکھ کر گئے سارے بھائی، سارے مرد، کسی بچوں کے دستخط نہیں ہیں. اگر آپ مجھے کہیں تو میں لال حویلی سے اگر اس پروگرام کو پینڈنگ رکھیں میں معافی نامہ منگا سکتا ہوں. میں نے جنرل احسان صاحب سے لیا جب وہ ڈی جی تھے. میں نے کہا جی مجھے دے دیں، یہ مل ہی نہیں رہا تھا، وہ عشرت کے پاس پڑا تھا یا ادھر پڑا ہوا تھا. یہ معافی نامہ مانگ کے گئے، شہباز آن بورڈ نہیں تھا، اس نے پھڈا کیا. غوث علی شاہ صاحب کو کہا ہمارے سامان کا خیال رکھنا. یہ گئے، یوں گئے اور یوں آئے، یوں گئے اور یوں آئے. اچھا، شاید خاقان عباسی بلاؤ غوث علی شاہ کو، ملاؤ فون اس کو اپنے کوارڈینیٹر کو. اگر غوث علی شاہ ایمان سے یہ کہہ دے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ سعودی عرب جا رہے ہیں، یہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں. اچھا، یہ بتا کے نہیں گئے سعودی عرب جا رہے ہیں اپنے بندوں کو. غوث علی شاہ اور شاید خاقان کا وزیر ہے، پتہ نہیں کیا بیان دے. غوث علی شاہ کو آپ لائن پہ لائیں، ان کو کہا ذرا خیال رکھنا سامان کا شام کی فلائٹ سے آج. اندر سے ملے ہوئے تھے. دیکھیں نا ساری ڈیل مریم بی بی کر رہی تھی. یہ سعودی اتنے سخت ناراض ہو رہے تھے کہ انہوں نے ایک دن مجھے مشرف نے خود کہا کہ کھانا تھا پتہ نہیں کہاں پہ، تو وہ جو شام کو تلوار کا ڈانس کرتے ہیں تو کنگ عبداللہ نے ڈانس کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا پہلے نواز شریف کا فیصلہ کرو. اچھا، اور بعد میں وہ بھی جتنے تنگ ہوئے وہ بھی وہی جانتے ہیں. اسی لیے اب یہ ٹرکی اور چین نئے راستے نکل آئے ہیں اور قطری نکل آئے ہیں. دیکھیں قطری، ابھی بھی قطری کا ہیلی کاپٹر راول پنڈی میں کہیں کھڑا ہوگا. یہ اتھانی گروپ نے ہیلی کاپٹر کیس میں بھی یہی تھا. چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ وہی گروپ ہے. اب میں نے چیک کیا یہ وہی گروپ ہے. بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے اس کا نہیں پتا. اچھا، میں نے سپریم کورٹ میں کہا اس کا جواب چاہیے کہ یہ پاسپورٹ قاسم اتھانی گروپ اس تھانی گروپ کو دیا گیا ہے ٹرمینل.
یہ 1200 میگا واٹ مظفر گڑھ جو جا رہا ہے ان کو جا رہا ہے، جو لاہور پائپ لائن جا رہی ہے یہ گیس کی لے کے جانے قطریوں کو جا رہی ہے، یہ سائی وال انہی کا ہے چائنیز سے مل کے. جج صاحب نے کیا کہا پھر جو آپ نے یہ کہا؟ جج صاحب سن رہے تھے، انہوں نے کیا کہا. اچھا سر یہ 248 پہ آتا ہوں ذرا میں اب ذرا. ٹھیک ہے. 248 کی جو امیونٹی ہے وہ آپ کو بھی ہے، وہ گورنمنٹ کے منسٹرز کو بھی ہے، پرائم منسٹر کو بھی ہے، پریزیڈنٹ کو بھی ہے، تو اگر وہ مانگ رہے ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ 248 پہ میں جیل میں تھا، نظر بند تھا، میرے گھر سے کلاشنکوف نکلی، 7 سال میں قید ہوا، 3.5 سال میں نے بھاورپور میں گزاری. یوسف رضا گنانی چیختا رہا کہ اس کو پیش کرو، اس کو اسمبلی میں لاؤ، یہ ممبر ہے، ابھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوا، کسی نے نہیں لایا. آخری ٹائم میں جب میں رہا ہونے والا تھا 3.5 سال بعد. سر یہ سب مجھے ایک فیصلہ کر لیں آپ. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں دیکھیں سارے چینلوں پہ یہ کیس لڑ رہے ہیں اور گندی زبان سے لڑ رہے ہیں. ہر جگہ یہ کہتے ہیں جناب علی کہ ہم ٹریل دیں گے کہاں گئی ہے، ہم بتائیں گے کہ یہ پیسے جو ہے وہ. آخر میں آ کے کہتے ہیں جناب علی یہ تو جو کچھ کا. اور نواز شریف صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ احتساب میرے سے شروع ہو. وہ تو رہا ان کا احتساب، اب یہ احتساب ہو رہا ہے، ابھی تو تلاشی ہو رہی ہے. اچھا ابھی تو ایسی ہی ہاتھ شت لگا کے دیکھ رہے ہیں. جیسے جاؤ نا بعض کا مشین خراب ہوتی ہے تو جنہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے سٹک تو وہ ایسی چیک کرتے ہیں کیونکہ مشین خراب ہے. اس مشین کو ٹھیک کرنا ہے سپریم کورٹ نے کہ جو چور گزرے، شیخ رشید سمیت جو چور گزرے وہ مشین بولنی شروع ہو جائے کہ اس کا مال ہے جی باہر پکڑ لو. تو مشین بولی ابھی تک؟ مشین تو ابھی تماشا دیکھ رہی ہے. ابھی تو دیکھیں نا انڈونیشیا نے 10.5 بلین کٹھے کر لیے، انڈیا نے 9.5 کر لیے ہیں، یو کے نے کر لیے. یہاں وزیر اعظم خود ہے، مال اس کا ہے. یہاں کون لائے گا جی پیسے؟ قانون بنانے جا رہے ہیں جی، گلے کے معاملات ہیں ان کے. دیکھیں نا یہ تو ملٹری کوڈ بنانے جا رہے ہیں. تحفے دیے سر بیٹوں نے، بچوں نے تحفے دیے ہیں، آپ اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. چھوڑے یہ ایسے ہی چنا چور گرم 85 کروڑ اور یہ کیا ہے ان کے لیے یار؟ 85 کروڑ ان کا پینٹ ہے. نواز شریف اینڈ 85 کروڑ از جسٹ لائک اے پینٹ. بیٹا باپ کو تحفہ نہیں دے سکتا؟ نہیں جی، بیٹا پڑوسیوں کو بھی دے سکتا ہے جی، کیوں نہیں دے سکتا؟ مال ہو تو دے سکتا نہیں. یہ سب منی لانڈرنگ کے طریقے ہیں کہ پیسوں کو کور کرنے کے لیے. پیسے کیسے کور ہوتے ہیں؟ یہ چوٹی کے لائر رکھتے ہیں. دیکھیں نا اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے مخدوم صاحب جو پاکستان کا میرا خیال ٹاپ لائر ہے، ٹاپ لائر ہے جی، ٹھیک ہے، ون آف دی ٹاپ لائر ہے. اور اس طرف شیخ رشید ہے اردو میڈیم، بابڑا خانہ لال ٹاپ پولیٹیشین ہے جی، عوامی پولیٹیشین. اور اس کیس سے یہ بچتے نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے یہ کیس ان پہ درج ہوا ہے. عوام کی عدالت میں یہ کیس درج ہوا ہے اور عوام کی عدالت میں ایک آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ قطری مال ہے، یہ قطری فلیٹ. شیخ صاحب لیکن ثابت کس طرح ہوگا؟ اسمبلی میں تو پریویلیج حاصل ہے اسپیچ کو، صحیح بیانی ہے، غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کورٹ میں جا ہی نہیں سکتے لے کے اس کو. یہ تو آپ کے پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، آپ کو بھی حاصل ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میری گزارش سنیں. الٹیمیٹلی یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ممبر چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، جھوٹ بولے، مال چرائے، ٹیکس چرائے، کمیشن کھائے، سرقہ بالجبر کرے، اغوا برائے توان میں ملوث ہو اور ٹارگٹ کلر میں ملوث ہو، اس کو نہیں پکڑا جا سکتا. مجھے کیا پتا، آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ نے اس کے تحت الیکشن لڑا ہے جو دستور ہے. دیکھو میں نے تو اپنی مثال دی ہے. اس ملک میں غریب کے لیے اور قانون ہے اور بڑے آدمی کے لیے اور قانون ہے. جیلیں بھری ہوئی ہیں. ٹیلی فون کورٹ کیا کہہ رہی تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ جی غلط بیانی بھی اگر ہو تو کورٹ نے جو بات کہی اس میں بڑا وزن ہے. انہوں نے کہا 62-63-20 آئین کا حصہ ہے جس میں صادق امین ہونا بڑا ضروری ہے اور مدر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. میں نے حلف اٹھایا آئین کے تحت. آئی شیخ رشید احمد سن آف لیٹ شیخ احمد، میں حلف اٹھتا ہوں یہ دس کہ آئین کے پاسداری کروں گا اور پابند رہوں گا. اور 19 آرٹیکل بھی سارے یہ ایڈی ہیں اس سپریم کورٹ کے. کیا فوج ہے، کیا پولیس ہے، کیا حکومت ہے، اگر جس کو سپریم کورٹ طلب کرے they have to appear. میں کوئی لائر نہیں ہوں جی بڑا، لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کیپ آن آئے، انشاءاللہ تابوت نکلے گا کرپشن کا. مریم صاحبہ نے انکم ٹیکس کے ڈاکیومنٹ جمع کرا دی ہیں، اب آپ کے نزدیک سیٹسفیکٹری ہے؟ 5 سال کے انکم ٹیکس جمع کرایا، انہوں نے کہا کہ ان کی جو دادی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ٹیکس آئی تھنک پے کرتی رہی ہیں، انہی کے گھر میں رہ رہی ہیں. میں نے ایک عرض کی تھی کہ جب قطری کا خط آیا میں نے کہا چیف جسٹس صاحب یہ مہاتما گاندھی کا بھی خط لے آئیں گے اور مودی اسے انڈوس کر دے گا.
سر یہ حکومت میں بیٹھے ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں. 3 دفعہ پرائم منسٹر اور 6 دفعہ چیف منسٹر جو شخص رہا ہو, اس کے لیے ٹرسٹی اور بینیفیشری کا فیصلہ نہیں ہو سکتا جی. کیا باتیں آپ کر رہے ہیں. یہ سارا ٹیکس, یہ سارے محکمے, ہم نے سارا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں نہیں کی. یہ لا سیکرٹری نے ہمیں کہا جی آپ نے ہمیں بلایا کیوں ہے, آپ ہوتے کون ہیں. اور بات جو میں نے سپریم کورٹ میں کہی, میں دہرانا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر کہنا چاہتا ہوں. کل بھی میں نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, لوگوں نے کہا ٹھہر جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بتاؤ یہ پوشاک کیسے بنی, آپ کو تو ایک چادر ملی تھی مال غنیمت سے. ہاں, اور ان کے بیٹے نے کہا کہ ایک چادر میں نے دی ہے. تو یہ قد لبا ہے ان کا. اور چیف جسٹس صاحب نے پتا کیا کہا جی, انہوں نے کہا بھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ 12 ثبوت آپ دو. جی صحیح. انہوں نے کہا انہوں نے 12 ثبوت نہیں مانگا, انہوں نے ثبوت دیا کہ میں نے پوشاک پہنی ہے, مجھ پہ یہ الزام میں وہ دوں گا. صحیح. میں اس اب جناب کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کہاں آپ ملا رہے ہیں آج کل کی لیڈرشپ سے. شیخ صاحب تو آپ جانتے ہیں مثال اسلام, ہاں مثال تو بڑے کی دی جاتی ہے, بات صحیح ہے. ہم سارے مسلمان اور خلفائے راشدین کی بیسٹ مثال ہے, یہ بات صحیح ہے. ہم نے انہی کی مثال دینی ہے نا جن کی ہم ماننے والے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور آج جو ان کا کیس ہے وہ پتہ لگا رجسٹری جو ہے, سنا ہے جو اسٹامپ پیپر ہے وہ ایک اس میں ڈیٹ کا مسئلہ آ گیا. وہ کیا مسئلہ ہوا ہے ویسے, وہ کلیئر ہوا ہے شاید عامر صاحب سے یا نہیں, پتہ نہیں. وہ ٹرسٹ ڈیٹ جو ہے وہ پہلے چھپ گئی, ٹرانسفر پہلے ہو گیا, چھپ بعد میں کیا ہوا, آگے پیچھے ہو گیا کام. سر 2 تاریخ کو سائن کرتے ہیں مریم صاحبہ جدہ میں ایک ڈیڈ میں, اور اس کی وٹنس کرتے ہیں صفدر صاحب 2 ہی تاریخ کو. 4 تاریخ کو دستخط ہوتے ہیں لندن میں, اور حسین نواز اس کو دستخط کرتے ہیں, اور سلیسٹر بھی اس کو ٹیسٹ کرتی ہے, اور وہ لندن میں بیٹھی ہیں, وہ ایک جدہ میں بیٹھے ہیں, دوسرے لندن میں بیٹھے ہیں. کیا مزہ. اور وہ سلیسٹر وہی ہے جو ان کی پراپرٹی کا کام کرتی ہے. سر میں کئی عرصے سے پیٹ رہا ہوں. ایک واقعہ میں نے سپریم کورٹ میں سنایا, ٹی وی میں بھی قوم کے سامنے سناتا ہوں. پیٹر گیلبرتھ جو تھا نا جی, وہ بے نظیر کا بڑا دوست تھا. ٹھیک ہے. وہ جب امریکن ایمبیسی ادھر آتا تھا نا, کہتا تھا شیخ رشید کو بھی بلاؤ. امریکن مجھے کہتے تھے تیرا مسئلہ کیا ہے, میں کہا میرا مسئلہ کوئی نہیں ہے, یہ مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ یہ واحد امریکن ہے جو گراؤنڈ ریالٹی کے قریب ہے. ایک دن پیٹر گیلبرتھ نے مجھے کہا شیخ رشید, دی بیسک پرابلم آف پاکستان از دی ڈاٹر اینڈ سنز آف فیمس اینڈ پاورفل پیپل. یہ بچوں نے دولت ہے, یہ ایسی کدو قسم کے بچے ہیں, کوئی ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے جی. وہ سیلف فنانس کے تحت انہوں نے اسکولوں میں داخلے لیے. ان کے سارے خاندانوں کے کریکٹر دیکھیں, ایجوکیشن وائز دیکھیں, بڑی مشکل سے داخلہ ملا ہے, کسی کو سپورٹ پہ, کسی کو چندہ دینے پہ. جی آپ ان کا سارا ریکارڈ دیکھیں. لیکن دولت میں اللہ کے بعد انہوں نے دولت میں وہ طاقت, یہ گوال منڈی, یہی گوال منڈی ہے جہاں ان کی ضمانت ضبط ہوئی. جی بڑی پرانی بات ہے یار, بڑا افسوس ہے شاید. نہیں مطلب کافی پرانی بات آپ بتا رہے ہیں, جب بڑا تحریک استقلال کے تحت الیکشن لڑا تھا کونسلر کا, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. کونسلر کا نہیں, ایم این اے کا. ایم این اے کا. ٹھیک ہے. اور جس برے طریقے سے ضمانت ضبط ہوئی تھی وہ بھی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے. اور آج کل ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کیسے اسمبلی میں ہوں گے. ہم ہوں گے میاں صاحب انشاءاللہ, آپ نہیں ہوں گے. ہم چھوٹے غریب اور لاچار اور کمزور, اور جن کے پاس کوئی گروپ نہیں ہے, جن کے پاس بینکوں کے قرضے نہیں ہیں, جن کی انڈسٹریاں نہیں ہیں, جن کے فلیٹ نہیں ہیں, ان کو آپ چیلنج کرتے ہو. خدا جو ہے اس کے ہاں دیر ہو سکتی ہے, دیر نہیں ہو سکتی. آپ کا کیس سر منگل بدھ کیا, اب منگل بدھ 2 پروگرام کیا کروں گا. ٹھیک. آپ کا سارا کیس ہے مریم نواز صاحبہ کے اوپر کہ جی سارا ان کے تھرو پراپرٹی میاں صاحب نے لی. ابھی تک نہ یہ پارٹی ثابت کر سکی ہے نہ آپ کے وکیل, دونوں نے زیر کفالت ثابت نہیں کیا. وہ بیچاری, میرا مطلب ہے اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. اس کے انٹرویو لگے ہوئے ہیں کہ باہر کی دنیا تو باہر کی دنیا ہے, میرے پاس اس ملک. میں نے کیوں کہا عمر چیمہ کو بلاؤ, حالانکہ عمر چیمہ نے میرے بارے میں کبھی اچھا نہیں لکھا. رائٹ, کیوں؟ اب میری بات سن لیں پہلے. جی میں سن رہا ہوں, آپ کی بات ہی سن رہا ہوں. ان کو پتا لگ گیا کہ پیناما لیکس کوئی آ رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں لگی. میں اعتراف کرتا ہوں دنیا ٹی وی پہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. جب ان کے انٹرویو آنے شروع ہوئے نا, بیٹے نے کہا جناب علی ہماری آف شور کمپنی ہے, میری بہن کے نام ہے, وہ ہے فلاں ہے. بہن نے اگلے دن کہہ دیا, وہ میرا خیال پریپیئر ہی نہیں تھی, کہ میرا تو پاکستان میں کچھ نہیں ہے, تو باہر کیا ہونا ہے. یہ انہوں نے پہلے کہا تھا مریم صاحبہ نے, 1-1.5 سال پہلے. چلو 2 سال پہلے. جی کہا تو تھا نا. جی کہا تھا. پھر آپ دیکھیں حامد میر کے انٹرویو میں ان کے فرزند نے کہا جناب علی ہماری یہی نہیں, ہماری اور کمپنیاں بھی ہیں.
جیسے آج ان کے منہ سے نکل گیا، مخدوم صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، کہ جناب سٹیل ملیں اور بھی ہیں، سر ایک دن رگڑا لگ گیا نا ریگ مال کا، ذرا سا رگڑا لگا یوں کر کے، ذرا سا نیچے لکڑی نا اور ریگ مال پہ، ایسی 4 انگلیوں کا ریگ مال. یہ غریب ہیں بیچارے جو ماروائے قانون اور ویسی جعلی پولیس مقابلوں میں مارے جاتے ہیں، ہیں جی دکھاوے کے پولیس. ایسے ہی چھوٹا سا 8 نمبر کا ریگ مال، 6 نمبر کا لگاؤ، 8 نمبر دفع کرو، زیادہ رگڑ لگ جائے گی، بڑے نازک لوگ ہیں. ایک 6 نمبر کا ریگ مال لگا کے ٹیسٹ کیا نا کہ یہ تانبا جست ہے، چاندی ہے، یہ سارا مال نکل آئے گا. مال ہمارا ہے جی، لوٹا ہم سے ہوا ہے. اور جن سے یہ گالیاں دلوا رہے ہیں ہمیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ وہ صرف اس لیے ہیں کہ نواز شریف کے نام پر مال بیچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پی ایم این ایل کے ورکر ہیں، اس لیے ہم دفاع کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے کل کہا، انہوں نے کہا جی وزارت آنی جانی چیز ہے، صحیح ہے، لیکن ہم جب اپوزیشن میں تھے تب بھی نون لیگ کے ساتھ تھے اور ہم ان کے ورکر ہیں، تو ہم نے ان کو ڈیفینڈ کرنے نباہ کریں ضرور کریں جی، ڈیفینڈ کریں. تحریک انصاف والے بھی تو آتے ہی ہیں نا سر وہاں پہ آ کے. دیکھیں اس طرح ساری وزارتیں چھوڑ کر ہمارے ٹیکسوں کے وزیر اس طرح نہیں آتے. تحریک انصاف کوئی وزراء تو نہیں ہے، وہ تو خیر نہیں ہے، لیکن وہ تو پولیٹیکل ورکر. مزے لینے آپ آتے دیکھیں ہیں نا پارٹی ان کی. وزراء کو اور تحریک انصاف کے ورکروں کو تو نہ ملا ہے نا. وزراء جو ہیں ساری وزارتیں چھوڑ کے وہاں آتے ہیں اور چنچیوں سے بچوں کو مرواتے ہیں اور وہاں آ کے دفاع کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو. جو اپنا کام ہے پہلے وہ پورا کرو، اپنا کام پورا نہیں کرنا پورا دیں گے تو اتنا بڑا مقدمہ چل رہا ہے روز. آپ لوگوں نے پروگرامز میں، پریس کانفرنس میں ایسی کی ہوتی ہے گورنمنٹ کی، تو فوکس کس طرح ہوگا گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ اس کیس سے نکلے گی تو فوکس ہوگا نا کچھ. پہلے دھرنوں نے تباہ کیا. ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، ان کے کام ہی ایسے ہیں. بھائی یہ میں نے کہا کہ فلیٹ رکھو پاکستان میں، ان کا تھوڑا بڑا جاتی عمر ہے، اس کے اندر ہی بنا لو جی. وہ کیا ہوتا ہے ایئرپورٹ، ہیلی کاپٹر تو اترتے ہی ہیں نا، بڑے لوگوں نے بنا رہے ہیں. جہاز لے لیے انہوں نے بھی نئے ہیلی کاپٹر. ہمارے دوست شہباز شریف نے بھی 139 لے لیا، جہاز بھی لے لیا ہے، میاں صاحب نے بھی لے لیا یا لینے والا ہے. مزے کرو بھائی، اندر ہی جہاز اتارو، اندر سے اٹھاؤ. منی ٹریل دکھا دی اگلے وکیلوں نے. پھر میں بچوں کے وکیل نے تو بھی آنا ہے. میں اپنا کیس واپس لے لوں گا اگر انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ پیسے ہم اگر ان کے بچوں نے بھی بتا دی منی ٹریل. پیسے گئے کیسے؟ دیکھو یار 12 ملین درہم، ٹھیک ہے، 12 ملین درہم. یہ ساری بات وہ جو میں نے سپریم کورٹ میں گئی، ادھر سے دبئی گئے جی، دبئی سے قطر گئے، قطر سے جدہ گئے، جدہ سے لندن گئے، لندن سے جاتی عمرہ گئے. اور اس میں سے یہ 55 کروڑ شروڑ کے گفٹ جو ایسی ٹپ ہے، بیٹا باپ کو دے رہا ہے، ٹیک دس 85 کروڑ. بیٹا باپ کو ٹپ دے رہا ہے، ڈیڈ ہیئر از 85 کروڑ روپیز فار یو. جی کیوں؟ جب والد محترم دیتے ہیں جداد، کیا ضرورت ہے دینے کی؟ اور وہ کون سے احکامات اور کیوں وہ دادا جو ہے صرف حسین نواز صاحب، کیا حمزہ کا دادا نہیں لگتا تھا؟ وہ عباس شریف کے بیٹوں کا دادا نہیں لگتا تھا؟ ان میں کیا سرخاب کا پر لگا ہوا تھا؟ کیونکہ سٹوری رضیہ بٹ کا ناول ہے، ساری سٹوری رضیہ بٹ کا ناول ہے، سچائی کے قریب سے نہیں گزری. دہشت ہوائی فائر کر رہے ہیں 5-5 10-10 شیخ صاحب اگر اتنی ہوائی ہے سٹوری، پھر تو یہ ابھی تک تو اڑا دینی چاہیے کورٹ کو. یا اڑا دے گی نہیں، کورٹ کو پورا ٹائم دینا چاہیے ان کو. آئی مسٹ سے کہ کھوسا صاحب نے بہت زبردست فہم اور فراست سے کیس کو ڈیل کیا ہے. عمران خان کے وکیل کو بھی انہوں نے سکویز کیا ہے، کافی اس سے ہارڈ کویسچن کیے ہیں. آج کی ہیئرنگ ختم اس پہ ہوئی کہ بہت سے سوالات کے جواب دینے ہیں اور اب تک نہیں دیے گئے. ایسے ہی ہے نا، اسی پہ ختم ہوئی ہیئرنگ. ویورز بریک لیتے ہیں. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیس پہ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا سیاست پہ بھی شیخ صاحب تھوڑا آ جائے. کیس کا فیصلہ تو جب ہوگا جو ہوگا، آپ نے میں نے نہیں کرنا. بلاول بھٹو صاحب، قائرہ صاحب کی کل یہ تھی کہ اگر عوامی مسلم لیگ اور تحریک انصاف ہمارے ساتھ مل جاتے تو زیادہ پریشر پڑنا تھا حکومت کے اوپر. اور اب بلاول صاحب مارچ کر رہے ہیں کرپشن اور ان کے خلاف جا کے، تو آپ تو ساتھ مل نہیں رہے ان کے نا. بھائی اگر مارچ کریں تو ہم ساتھ ہیں، جنون مارچ کریں. اچھا دیکھیں پہلے تو عجیب صورتحال پیدا کر دی آصف زرداری صاحب نے. انہوں نے کہا میں بھی جا رہے ہیں تو بلاول بھی جا رہے ہیں. ہو نہیں ہو جا رہے زرداری صاحب نہیں جا رہے اسمبلی. کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کا بھی کافی ریکارڈ اکٹھا کر لیا تھا لوگوں نے آبجیکشن کرنے کے لیے. ان کا بھی سارا کچا چھٹا جو ہے نا نواز شریف کے ساتھ ہی پبلش ہو جانا تھا. اور اگر زرداری کو، چھوٹے زرداری کو، بلاول کو فری ہینڈ دے، بلاول پہ زرداری بھاری نہ ہو،
بلکہ بلاول زرداری پہ بھاری ہو پھر تو پنجاب میں کوئی سیاست ہو سکتی ہے. اچھا ورنہ کل یہ نکال رہے ہیں پتہ لگ جائے گا کتنی بڑی ریلی ہے. کتنی بڑی ریلی ہے. کیونکہ کراچی میں جو ریلی ہوئی اس کو میں نے خود واچ کیا, وہ کوئی اتنی اثر سحر انگیز نہیں تھی. شیخ صاحب پنجاب میں آپ کو لگتا ہے قاہرہ صاحب وغیرہ یہ وہ چینجز آئی ہیں تو پنجاب میں کوئی چیلنج ہوگا تحریک انصاف کو یا آپ کو یا اپوزیشن کو وہاں پہ؟ دیکھیں قاہرہ بہت اچھا آدمی ہے, میرا فیورٹ ہے. میں نے جب زرداری صاحب کو ان کے والد کا افسوس کرنے گیا تو میں نے سفارش کی کہ قاہرہ کو پرائم منسٹر بنائیں, بلکہ میں نے الطاف حسین سے بھی خود فون پہ بات کی اور الطاف حسین سے بھی فون کرایا. لیکن آصف زرداری کو بھی یوسف رضا گیلانی اور راجہ رنٹل جیسے لوگ پسند تھے. ان کی کوئی ہوں گی مجبوریاں یا کمزوریاں, لیکن پیپلز پارٹی میں اچھا فیصلہ ہے. اور میری دیانتدارانہ رائے ہے اگر لطیف کھوسا اور کل میں عمران خان سے بھی کہہ رہا تھا, اگر یہ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن ہمارے ساتھ آج کورٹ میں کھڑے ہوتے, دیکھیں نا جس کیس کو آج شیخ رشید لڑ رہا ہے جس کی کوئی پریکٹس ہی نہیں, اور یہ 50 سال 60 سال کی ان کی پریکٹس ہے, 40 سال کی, اگر یہ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑ رہے ہوتے, جماعت اسلامی نے سراج الحق صاحب نے سٹینڈ بدلا نا جی, اب میں ان کے ساتھ ہوں, میری بڑی ریزرویشن تھی. آپ کو لگتا ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو بلایا جائے گا, آپ نے بھی کہا پرائم منسٹر کو میں کہا, لیکن آج تو پہلے تو انہوں نے کہا تھا نا جی یہ اداروں کو ٹھیک کیا جائے, ادارے ذمہ دار ہیں. آج انہوں نے ہمارے ساتھ کا سٹینڈ لیا سراج الحق کا. آئی سلوٹ سراج الحق صاحب کہ نواز شریف کو نکالو نااہل قرار دیا جائے. پہلے یہ کیس نہیں تھا, یہ آج تبدیلی ہوئی ہے. اگر اسی کیس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی کل آ کے اعتزاز احسن یا لطیف کھوسا صاحب نہیں ایسے نہ کریں, نہیں آئیں گے نا سر, نہیں آئیں گے, میں آپ سے بتا رہا ہوں. اور آپ اب تک آ چکے ہوتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں ہر چیز ممکن ہے. اچھا تو دیکھ لیتے ہیں. اس کیس میں نہیں آئیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا, دونوں نہیں آئیں گے, پارٹی کی پالیسی ہے. میں دونوں کو انگیج کر کے لا سکتا ہوں اپنے ساتھ. اچھا میں لطیف کھوسا میرے بھائی ہیں, اعتزاز احسن سے ایک رشتہ ہے, تعلق ہے سیاسی, لیکن لطیف کھوسا میرے دیکھیں یہ 2-3 وکیل ہمیشہ, اب راجہ سلیمان کے والد ہمیشہ راجہ اکرم صاحب میرا مفت کیس لڑے, شیخ اکرم صاحب ساری زندگی میرا مفت کیس لڑے, اور ہو سکتا ہے, میں 100% نہیں کہتا, اسے گیس ورک میں رکھا جائے, میں لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کو کوشش کروں گا کہ میرے کیس میں میرے ساتھ کھڑے. نعیم بخاری کیسا لڑ رہے ہیں؟ بہت اچھا لڑ رہا ہے, اچھا لڑ رہا ہے. ظاہر ہے میرا مطلب ایسے لوگوں نے میرا اس کے ساتھ یہ تاثر دیا کہ میں نو. ری بٹل اچھی کریں گے آپ کے خیال میں بھی جب ہوگی؟ وہ جانے عمران خان کا وہ وکیل ہے, آپ بھی ری بٹل کریں گے؟ میں ایسی ری بٹل کروں گا کہ تاریخ کا حصہ رہے گا, اور میری کوشش ہوگی کہ میرے ری بٹل میں لطیف نہ آئے تو نہ آئے. یہ نو لوگ ہیں, میں نے آج کوشش کی, لطیف کھوسا نے فون نہیں اٹھایا. میری کوشش, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ بات سیکریٹ رکھنی چاہیے تھی. میں انگیج کرنے کی کوشش کروں گا. بھائی لائر کو کوئی بھی انگیج کر سکتا ہے. شیخ صاحب شہباز شریف وغیرہ جو ہیں وہ اس سارے ایپیسوڈ میں بڑے صاف نظر آ رہے ہیں, کیونکہ نہ ان کے بچوں پہ کوئی ایلیگیشن آ رہا ہے نہ ان کے اوپر آ رہا ہے. اسی طرح دیکھا جائے گا. دیکھیں جی, حمزہ ڈومیسٹک کارروائی کر سکتا ہے. حمزہ جو ہے یہ انٹرنیشنل کیس ہے, اور یہ انٹرنیشنل کیس ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب. یہی غلط فہمی جنرل مشرف کو بھی تھی کہ شہباز کی سوچ اور ہے اور نواز کی سوچ اور ہے. میں نہیں مانتا تھا, میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف نواز شریف سے بغاوت کر سکتا ہے. ایسے ہی ہمارے سیاستدان خواب دیکھتے رہتے ہیں, اور نواز شریف کے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ صاف نظر آ رہے ہیں کرپشن کے معاملے میں, الزام کی حد تک بھی ان پہ نہیں لگ رہا. آپ دیکھتے ہیں اس طرح کہ نہیں؟ سر ابھی تو اس کیس کو چلنے دینا, ابھی تو بڑا مدعا فٹ ہو جائے نا, بڑے مدعے کا فیصلہ آ جائے, پھر برانچ لائنوں میں بڑے. شیخ صاحب پنجاب میں گورنر صاحب کے خیال میں کیسی رہی ہے؟ اب الیکشن آنے والا ہے, چیلنج ہوگا جتنی ڈیولپمنٹ کر دی ہے پی ایم ایل این نے. اب آپ میرا منہ کھلانے لگے ہیں. اس ملک میں 94% دودھ جو ہے 93.7% جعلی ہے, یوریا کھاد سے بک رہا ہے. کیا گورننس. مائیں جو ہیں بچے کو پہلے نالے میں پھینکتی ہیں, دریا میں خود چھلانگ مارتی ہیں. ہم باہر جاتے ہیں, پچھلی دفعہ میں گیا لندن, خان صاحب میں ڈر رہا تھا, میں نے کہا یار خان مجھے ڈر لگ رہا. اس نے کہا, میں نے کہا یار ایک عورت نے, میری سپورٹر ہیں خاندان, انہوں نے کینسر کے 2, اس نے کہا تم میرے ہسپٹل سے لے لیتا. سر ہیپیٹائٹس اور کینسر کے ٹیکے پانیوں والے ہیں پاکستان میں, کوئی پوچھنے والا نہیں. جعلی دوائیں ہیں یہاں پہ. جس ملک میں لاکھوں ایکڑ کنال زمین بدل لیتے ہیں لوگ, جس ملک میں ٹھنڈے فرش پہ ماں مر گئی اس دن گنگا رام میں,
جس ملک میں بڑے آدمی کی کوئی، یہ بڑے آدمی کا کیس ہے، ایک بڑا آدمی نواز شریف اس کیس میں جتنا بھی فیصلہ جیسا بھی آ گیا، ایک بڑا آدمی سزا پا گیا، آپ دیکھیں اس ملک میں جمہوریت قائم ہو جائے گی، اس ملک میں طلع آزمائی کا راستہ ختم ہو جائے گا، لوگ سپریم کورٹ کی طرف سے گزریں گے تو سلامی دے کے گزریں گے سپریم کورٹ سے۔ اگر لوگوں کے حقوق سلب ہو گئے، اس ملک میں کوئی آدمی آنسٹ ٹو گاڈ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ قطریوں کا فلیٹ ہے۔ سر، پنجاب کے وزیر قانون نے یہ کہا ہے کہ جن قوتوں نے بھٹو صاحب کو ٹانگا پھانسی پہ، وہی نواز شریف صاحب کو فارغ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کو پنگا لینے کا شوق ہے، یہ سارے فوجی عدالتوں کی حمایت کریں گے۔ ابھی 100 دن نہیں ہوئے باجوہ نے سٹک چلائی ہے ذرا سی، اچھا، ایسے چھوٹی انگلی سے، بڑی انگلی بھی نہیں کی ہے جی۔ ابھی 100 دن باجوہ صاحب کے نہیں ہوئے اور فوجی عدالتیں، آپ یقین کریں، اندر سارے باتیں کریں گے، یہ سب دستخط کریں گے میرے سمیت، ہمیں تو بلائیں گے ہی نہیں، ہمیں تو دیکھیں چھوٹ ہے۔ فوج میں بڑی وہ اضطراب پایا جا رہا ہے کہ وہ جو رانا صاحب کے بیان کے اوپر اور وہ جو ڈان لیگز کا فیصلہ نہیں لیگز کے بارے میں، وہ میرا دوست بیچارہ بیمار ہو گیا، ایک ہی اس نے یہ استعمال کرتے ہیں۔ بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا، ہماری مجبوریوں کو خریدتا ہے، ہمارے ووٹوں کو خریدتا ہے، کسی کی ڈالڈا قیمت ہے، کسی کا ڈبہ قیمت ہے، کسی کی ٹین قیمت ہے۔ جب یہ 85 میں آئے تھے، کسی کی پٹواری قیمت تھی، کسی کی سپاہی قیمت تھی، کسی کی ASI قیمت تھی۔ سو ہم بکاؤ مال ہیں، منڈی میں لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہمیں خریدتے ہیں، پھر یہ لوٹ مار کے دولت باہر لے جاتے ہیں، ہم پھر چیختے چلاتے ہیں یہ ہمارا مال ہے۔ کہتا تھا تمہارے باپ کا مال ہے، ہمارا مال ہے۔ یہ قطری خط دیکھا ہے؟ ہمارے لیے تو کسی قطری نے نہیں آنا جی۔ ابھی تو بینکنگ ٹرانزیکشن سعودی عرب سے آ رہے ہیں، ہاں، وہ 34 ملین بھی کوئی عربی آئے گا، لیکن عربیوں کی اتنی کٹ لگ گئی ہے، ہماری یہاں سے ناک کٹے نا تو چلو جڑ جاتی ہے، یہ قطریوں کی ناک تو سیف الرحمان والی پتہ نہیں کس نے کٹائی ہے کہ یہاں سے کاٹی ہے سالہ کے ناک کٹا ہی نظر آئے، ساری قوم کو ناک کٹا کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے، گھبرائیں نہیں، انصاف ہوگا، اور جب ملکوں میں انصاف ختم ہو جاتے ہیں پھر خانہ جنگی ہوتی ہے، پھر حادثے ہوتے ہیں، پھر لوگ سوئسائڈر ہوتے ہیں، پھر لوگوں کی تاریخ بدلتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا، پھر وہ ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے، ملک بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑی ہماری کیا بےزتی ہے کہ کرپشن پہ لیکچر دینے کے لیے نواز شریف کو بلایا۔ نہیں، یہ تو وہ تو کہہ رہے ہیں بڑی کامیابی ہے ہماری کہ وہ سمجھتے نہیں کرپٹ وہ سمجھ گئے ہیں نا کہ یہ بڑا پاک صاف پارسا اور 62 اور 63 پہ پورا اترنے والا دنیا میں پرائم منسٹر ہے، اور 62 63 پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ اور برطانیہ میں بھی ہے۔ وہ یونیورسل ہے جی، آپ کو صادق امین ہونا پڑتا ہے شیخ صاحب، ایسی کوئی بات نہیں۔ ساری قوم بڑی خوش ہے کہ جناب انہوں نے تو آپ کو لگتا ہے اگر ڈان لیگ کا فیصلہ نہ ہوا تو فوج ناراض ہوگی؟ میرا تو خیال ہے کہ فوج جو ہے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، رحیل شریف یا باجوہ یا کیانی کا نام نہیں ہے، ایک اس انسٹیٹیوشن کا نام ہے۔ فوج کی کانسٹیچوئنسی جو ہے فوج ہے، فوج کی کانسٹیٹیوشن NA 122 اور 123 نہیں ہے۔ فوج کی کانسٹیچوئنسی اس کی فوج ہے، اس کے ادارے ہیں، ادارے سمجھتے ہیں نالائق ہیں، نااہل ہیں، نکمے ہیں، نکٹو ہیں، کرپٹ ہیں، ڈسانسٹ ہیں، سلگش ہیں، نانسنس ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مجبوری ہیں، اگر جمہوریت کا علم سپریم کورٹ سے بلند ہو گیا اس ملک کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ورنہ مسئلے بھی زندہ رہیں گے اور معاملات بھی زندہ رہیں گے۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اسی پروگرام میں۔ ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو۔ شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کورٹ کے اندر بھی تو کر رہے ہیں کارروائی جو کر رہے ہیں، باہر بھی پریشر ڈال رہے ہیں، اور وہ کس کے لیے پریشر ہے؟ ججز پہ ہے، گورنمنٹ پہ، کس پہ؟ آپ نے کہا جی دھرنا بھی دیں گے، دھرنے تک بھی جا سکتے ہیں، مطلب یہ پریشر کس پہ ہے یہ جو آپ ڈال رہے ہیں؟ کوئی ججز پہ پریشر نہیں، نہ یہ ججز پریشر لینے والے ہیں۔ ایمان کی حد سے کہتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان پہ کوئی پریشر نہیں۔ دھرنا دیں گے نواز شریف کے خلاف، اور انصاف جو بھی ہوگا اس کو قبول کریں گے، کرپشن کے خلاف، ڈس آنیسٹی کے خلاف، دھاندلی کے خلاف، نااہلی کے خلاف، نالائکی کے خلاف، چوری کے خلاف، کرپشن کے خلاف۔ یہ شیخ رشید عوامی مسلم لیگ دے گی۔ 2 دھرنے عمران خان نے دیے، یہ غریب کا دھرنا ہوگا اور خودکش دھرنا ہوگا۔ سر، نیا گورنر سندھ کون آ رہا ہے؟ آپ کی ایک تو ہائے لگی سعید عثمان صدیقی صاحب کو، وہ میری کیا لگی؟ آپ نے قبر میں اس کو علف اٹھوایا تو اس میں میرا گناہ ہے یار؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ سارے لوگ؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کس کو لگایا جائے پھر؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، فوجی بھی ہو سکتا ہے کوئی۔ اچھا،
آپ سارے اس طرف دیکھ رہے ہیں، میں اس طرف دیکھتا رہتا ہوں، وہ بھی عشرت العباد صاحب دوبارہ نہیں ہو سکتے نا؟ نہیں، میرا نہیں خیال میں عشرت العباد اب نہیں ہو سکتے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، بس پروگرام موجود تھا۔ ویورز آج کا پروگرام تھا، اپنی فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے۔